پچھلے دنوں سے جتنی باتیں میں نے امام مسجد کے حق میں کی ہیں، میں خود ایک امام مسجد ہوں، اور آپ لوگ میری اس گفتگو کو سننے کے بعد ضرور بتائیے گا۔ کبھی میں نے آپ کو نہیں کہا کہ مجھے کمنٹ کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ مجھے فیمس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جس بات کو محسوس کیا وہ بات میں درد دل جو ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے عزیز، آج جو علماء پہ باتیں کر رہے ہیں وظیفہ لگنے کے بعد، اور اس سے پہلے بھی کبھی علماء کا کسی نے خیال کیا ہے؟ یہ جو مسجدوں کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، معاشی طور پر ان کے حالات کیا ہیں؟ کبھی غور و فکر کیا؟ ہم نے پیروں کی جیبیں بھری ہیں، ہم نے جو خطیب ہیں ہم نے ان کی جیبیں بھری ہیں۔ جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، مسجد کھولتا ہے، مسجد بند کرتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں مسائل بتاتا ہے۔ یہ جو خطیب ہیں اکثر ان کا حال تو یہ ہے، اگر آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیں یہ کہتے ہیں جی ایسے نہیں، آپ اپنے گھر میں محفل رکھے پھر آپ کو مسئلہ بتاؤں گا۔ اور اس کے باوجود پھر جو 5 وقت کی یعنی نماز پڑھانے والا، جب نماز کے لیے ہم نے جس کو امام مان لیا، اور پھر حال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے ہمیں اپنے محلے کا امام نظر آتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کل خانے کے اوپر 2 پیسے 4 پیسے دینے کی بات آتی ہے، اس وقت ہمیں خطیب شہر یاد آتا ہے۔ ہر علاقے کے اندر یہ ہو رہا ہے، میت کو غسل دینے کے لیے جو ہے آپ کو امام نظر آتا ہے، اور پھر جو ہے جب 4 پیسے دینے کی باری آتی ہے اس وقت ہم بڑے بڑے خطیب ڈھونڈتے ہیں، بڑے بڑے نعت خوان ڈھونڈتے ہیں، جی وہ آئیں وہ آ کے پڑھیں۔ کیا بھائی اگر میت کو غسل دیتے ہوئے تجھے امام مسجد یاد آیا جس کے پیچھے تو شب و روز جو ہے وہ فجر جس کے پیچھے، ظہر جس کے پیچھے، عصر جس کے پیچھے، مغرب جس کے پیچھے، عشاء جس کے پیچھے، جب اپنی نماز کے لیے آپ نے اس کو امام مقرر کر لیا اور جب 4 بندوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ امام مسجد کو پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کے پیر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ جو خطیب ہیں یہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ جو نعت خوان ہے یہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور آج لوگ باتیں کرتے ہیں امام مسجد پہ۔ میں یقین جانے واللہ باللہ کتنے ایسے امام مسجد میں درجنوں کے حساب سے گنوا سکتا ہوں جنہوں نے لوگوں سے تنگ آ کے، بھائی دولت کس کو پیاری نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، دولت کس کو پیاری نہیں ہے؟ کس کا دل نہیں کرتا میرے پاس اچھی سواری ہو؟ کس کا دل نہیں کرتا امام مسجد کے بچے جو ہے نا وہ اچھے سکول میں پڑھیں؟ بھئی کون سا ایسا امام ہے جس کا دل نہیں کرتا کہ میرے بچے اچھے کپڑے پہنے؟ ہاں، پیر کے بچے اچھے پہنے جی شہزادہ ہے، خطیب کے بچے اچھے پہنے جی ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کی ذہن یہ بن گیا، لوگوں کا ذہن اس جگہ پہ سیٹ کر دیا گیا، مولوی کے کپڑے اچھے ہوں تو لوگ دیکھنے لگ جاتے جی مولوی کے پاس کپڑے کہاں سے آ گئے؟ مولوی کے بچے اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں، مولوی کے بچے اچھا کھا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تنگ آ کے بہت سارے علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنایا۔ یہ بات یاد رکھے، اگر نعت خوان نہ بنے تو دین کا نقصان نہیں ہے، کوئی پیر نہ بنے تو دین کا نقصان نہیں ہے، مگر اگر عالم دین بننا بند ہو گئے تو پھر دین کا نقصان ہے۔ دین بتانے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آئے گا، ہمیں دین بتانے والا، ہمارے جنازے پڑھانے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آئے گا، قرآن پڑھانے والا ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ہم لوگ جتنی جو ہے وہ تذلیل اپنے محلے کے امام کی کرتے ہیں اکثریت کے ساتھ، کچھ لوگ اہل محبت بھی ہیں، اور یہ اعزازیہ کارڈ کے نام پہ جو برائے امام مسجد، بھائی نہ تم دینے والے، نہ تم جو ہے مطلب نہ تمہارا کوئی سروکار، اور تم بلا وجہ علماء پہ مطلب ہزاروں کی تعداد سے جو ہے میں مساجد ہے اس کو جو ہے نا مطلب بکاؤ کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہو۔ میں جو ہے نا وہ پاکستانی ہوں، پنجابی ہوں، اور میں اپنے جوگے آنے جانے والا دائیں بائیں، اور میں اگر مجھے کوئی پوچھے نا تو میں کئی ایسے مدارسات گنوا سکتا ہوں کہ جن کے باپ دادا جو ہے وہ تو مولوی تھے مگر مدارس بن گئے انہوں نے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، حالانکہ ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ کئی مولویوں نے جن کے اپنے مدرسے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنایا، چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ بات کا مسئلہ، ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ سوچ ہے۔ پیر کے بچے پیر ہے، بڑے مولوی کے بچے بڑے مولوی ہیں، جو ہے نا مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جتنی برائیاں، جتنی بدخائیاں، اور جتنی جو ہے وہ مطلب ہم امام مسجد پہ ٹچکرے کرتے جس کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں،
کبھی ہم نے 4 بندوں کے اندر بیٹھ کر کبھی ہم نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارا امام مسجد ہے یہ ہمارے لیے سب سے قابل احترام ہے، اس لیے کہ جب آدھی رات کو دم کروانا ہو تو امام کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بچے کے کان میں اذان پڑھنی ہو تو امام کا، یعنی جہاں پہ جو ہے وہ مطلب، اور پھر جب میت کو غسل دینا ہے، جب یہ ہمارے امام صاحب تو بڑے اچھے ہیں، اب پتہ ہے اب کام ہے نا، اس لیے امام صاحب اچھے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے جو بات کی تھی نا، اور جس بندے کو یہ پتا چلا نا، یہ جو میں نے کہا کہ جو یتیم خانے کے نام پہ جو پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں اور جو کھائی جا رہے ہیں، جو بندہ میری اس بات کو سمجھا وہ مجھے بتائیے گا ضرور یتیم خانے کے نام پہ میں نے کس کا نام لیا ہے، اور جو مدارس کے نام پہ اور جن کو یہ امام مسجدوں کے 25,000 ہضم نہیں ہو رہے نا، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ خود بھی مولوی بنے اور اپنے بچوں کو مولوی بنائیں، تاکہ آپ بھی مستحق بنے 25,000 کے، اور جب آپ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں گے، جب آپ خود مولوی بنیں گے، پھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور جو بھی حکومت، میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ بھائی یہ تھوڑے ہیں، یہ حضرت صاحب آئے ہیں، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اب 5 وقت ڈیوٹی دیتے ہیں، اب آپ ان کی تنخواہ بڑھا دیں، نہ تم لوگوں کو مسجدوں سے کوئی کام ہے، نہ تمہارا نماز کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، نہ تمہارا جمعے کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، صرف تم لوگ پیچھے بیٹھ کر جو ہے تمہارے لوگوں کی وجہ سے امام مسجد جو ہے، یہ بھی مولوی بننا کوئی آسان ہے؟ بات لمبی ہو رہی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، امام مسجد بننے کے لیے حافظ قرآن بننا پڑتا ہے، اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، کم از کم جو ہے وہ مدرسے کے اندر درس نظامی کا کورس کرتا ہے، وہ مکمل ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم امام مسجد کے اوپر ہماری بڑی نظر ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ اور بھائی امام مسجد کے اوپر یہ نظر تو ہے، امام مسجد جاتا کدھر ہے، آتا کدھر سے ہے، کھاتا کیا ہے، کپڑے کیسے ہیں، کبھی یہ بھی تو غور کر لینا کہ امام مسجد جو ہے یہ زندگی کے اندر پریشان تو نہیں ہے، معاشی طور پر اس کی حالات کیا ہے۔ جب امام مسجد کی تنخواہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں جو ہے میٹنگیں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر جو ہے مطلب جن کی اپنے بچے لاکھوں کما رہے ہیں، وہ جو ہزاروں پینشنیں لے رہے ہیں، جن کی 70 80 ہزار پینشن ہے، کہتے ہیں جی ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، پھر وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی امام مسجد کتنی تنخواہ ہے، 10,000 جی 500 بڑھا دیں، 15,000 ہے جی 16,000 کر دیں، 20,000 ہے جی 21,000 کر دیں۔ اور میرے عزیز ذرا غور کر، امام مسجد جتنا خوشحال ہوگا، امام مسجد کو ساری زندگی عزت ملے گی، پھر بدلے کے اندر وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے دین کی وجہ سے عزت ملی ہے، میں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا ہے۔